نبی کا من نور ہی ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلب ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس. اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. اس سے پہلے نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ فرشتے، نہ جن، نہ انس، نہ ملائکہ، کسی بھی چیز کو پیدا نہ کیا تھا. جب تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا تو پہلی سے آواز آئی، فرشتہ تھا، نہ آدم تھا، نہ ظاہر تھا خدا پہلے. فرشتہ تھا، نہ آدم تھا، نہ ظاہر تھا خدا پہلے. بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرے حیدری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. سبحان اللہ. بولتے سبحان اللہ. میں اہل بیت پاک کا ہی ذکر کر رہا ہوں. تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. اسی نور سے حسن ہے، اسی نور سے حسین، اسی نور سے فاطمہ، اسی نور سے یہ اہل بیت بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت عظیم و برکت عشق و محبت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانے نور کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ نور کی سرکار بولنے سبحان اللہ. تو صحابہ نے مشورہ کیا، آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے نبی کے صدقے میں ملا، سب کچھ نبی کے صدقے میں. تو آؤ نبی کو اس کی کچھ اجرت دے دی جائے. نبی کا در وہ عظیم در ہے جہاں کوئی ذرہ بن کر آیا تو آپ کا بنا. بے شک بے شک. بولے سبحان اللہ. کوئی کانٹا بن کر آیا تو پھول بنا دیا، بے شک. کوئی رہزن بن کر آیا تو رہبر بنا دیا، کوئی مبتدی بن کر آیا تو امام بنا دیا، کوئی ناپاک بن کر آیا تو پاک بنا دیا گیا، کوئی جہنمی بن کر آیا تو جنتی بنا دیا گیا. ارے میرے نبی کا وہ عظیم دربار ہے جہاں ابو بکر آئے صدیق بنا دیے گئے، عمر آئے فاروق بنا دیے گئے، عثمان آئے غنی بنا دیے گئے، علی آئے شیر خدا بنا دیے گئے. اللہ حضرت فرماتے ہیں اس مقام پر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. بولتے سبحان اللہ. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. وہ میرے نبی کا دربار ہے. علامہ حضرت کہتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے. منگتا تو ہے منگتا. علامہ حسن رضا فاضل بریلوی روایت فرماتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، ارے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ لے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. خود بھیگ لے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. میرے نبی کا وہ عظیم دربار ہے. پر حاتم طائی کا ہوتا کھڑا ہوا، اپنی سخاوت دادا کی بتا رہا تھا کھڑے ہو کر مجمع عام میں. کثیر مجمع لگا ہوا تھا. کہنے لگا سنو میرے دادا کی بہت بڑی سخاوت، عظیم سخاوت میرے دادا کی. میرے دادا کا ایک بہت بڑا محل تھا، اس میں 12 دروازے لگے ہوئے تھے. کتنے دروازے؟ زور سے بولیں کتنے دروازے؟ 12 دروازے لگے ہوئے تھے. اور کوئی سائل، کوئی بھیک مانگنے والا آتا، دروازے پہ دستک دیتا، میرے دادا اس کو بھیک دیتے. آپ کے بھی دروازے پہ آتا ہوگا، آپ کو دیتے تھے. اگر آپ کے مکان میں 2-3 دروازے ہوں اور وہ ادھر والا دروازہ چھوڑ کے اگلے دروازے کو دستک دے
پہنچ کر اس کو بتائیں گے صاحب یہ میرا ہی دروازہ ہے، میرا ہی مکان ہے، یہ میرا ہی گھر ہے، ابھی ادھر والے دروازے سے ہم نے آپ کو بھیک دی تھی، اور ایسا ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر حضرت آپ کے پاس آ جائے کہ مسجد میں کوئی تعمیری کام چل رہا، آپ نے چندہ دے دیا، اگر یہ دکانیں پہنچے آپ نے وہی جواب لگے حضرت میرے بیٹے کی دکان ہے، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹا اپنی قبر میں جائے گا، باپ اپنی قبر میں جائے گا، کو اپنی نیکی کرنا چاہیے، آپ کو اپنی نیکی، لیکن یہ ہمارا اصول ہے، وہیں سے آواز لگا دیتے ہیں لیکن ایسا کرنا نہیں۔ بہرحال دوسرے دروازے پر وہ کہہ رہا عابد تائی کا پوتا، عابد تائی کا نام سنا آپ نے، بڑا سخاوت کرتا ہے، اور دوسرے دروازے پہ دستک دے، دروازہ کھولے، دوسرے دروازے پہ بھیک دیتے، تیسرے دروازے پر، چوتھے دروازے پر، پانچویں دروازے پر، چھٹے دروازے پر، 12 دروازے پر اگر وہ بھیک مانگنے والا بھیک مانگے، میرے دادا اس کو انکار نہیں کرتے بلکہ 12 دروازوں سے بھیک دے دیتے۔ دیکھا اور سنو، اگر وہ دن بھر 12 دروازوں پہ چکر لگاتا رہے، اس مکان کے ارد گرد گھومتا رہے، میرے دادا کی وہ سخاوت تھی کہ وہ دیتے رہتے تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے سر آیا، واقعی میں حافظ بھائی بہت سخی تھا، بہت سخاوت کرنے والا، لیکن ایک اہل بیت پاک کے گھر کا چشم چراغ بیٹھا ہوا تھا، وہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، اس کی پیڑھی بتا رہی کھڑے ہوئے، اب اہل بیت پاک کے گھر کا ایک چشم چراغ بیٹھا ہوا تھا، اس نے سنا حافظ بھائی کی سخاوت ہی بیان کر رہا ہے، تو وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، اے لوگوں سنو، میرے دادا کا کوئی محل نہیں تھا، میرے دادا کی ایک نورانی جھوپڑی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کے چاہنے والے بولتے ہیں یا رسول اللہ، کہا میرے دادا کا کوئی محل نہیں تھا بلکہ ایک نورانی جھوپڑی تھی، اور وہ جھوپڑی ایسی تھی جو عرش اعظم سے اعلیٰ تھی، سبحان اللہ، وہ جھوپڑی ایسی تھی جس کی زیارت حضرت جبریل کیا کرتے ہو، ایسی جھوپڑی نورانی، جانتے ہو اس میں کوئی 12 دروازے نہیں لگے تھے بلکہ ایک دروازہ لگا، 12 دروازے نہیں بلکہ ایک دروازہ تھا۔ اب سن کے سنی مسلمانوں خوش ہو جاؤ، وہ کیا کہتا ہے، سنو، میرے دادا کا دروازہ ایک تھا لیکن ایک دروازے سے ایک بار میں اتنا دے دیتے تھے کہ زندگی میں اس کی نسلوں کو ضرورت نہیں پڑی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اہل بیت پاک سے اللہ ماشاءاللہ حافظ بریلوی فرماتے ہیں، ارے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھاتا، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ مجھے پیار کچھ ایسا، خود بھیگ لے اور خود کہے منگتا تھا بھلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ سرکار کے سارے صحابہ نے سوچا کہ لاؤ نبی کو اس کی اجرت دے دی جائے، کیونکہ ہمیں نبی کے صدقے میں جان ملی ہے، نبی کے صدقے میں ایمان ملا ہے، نبی کے صدقے میں رمضان ملا ہے، نبی کے صدقے میں قرآن ملا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو کچھ بھی ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے، تو آؤ اس کی اجرت دے دی جائے۔ ادھر صحابہ نے آپس میں میٹنگ کی، ادھر اللہ نے قرآن میں حضرت جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ محبوب سے کہہ دو، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ محبوب آپ فرما دیجیے اپنے چاہنے والوں سے اس کار رسالت پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی قیمت طلب نہیں کرتا، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، تو تم مجھے میرے اقربا کی محبت دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تم مجھے میرے اقربا کی محبت دے دو۔ بے شک، اہل بیت کی محبت ایمان ہے، سبحان اللہ، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، وہ تو سبحان اللہ، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
محبت ایمان قرآن الا المودۃ فی القربى میرے اقربا کی محبت. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فی العلاقہ کی امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان. یا رسول اللہ وہ اقربا کون ہے؟ آپ کے اقربا کون؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں علی و فاطمہ و ابنہما کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں وہ علی وہ فاطمہ ہیں و ابنہما ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن اور حسین. سبحان اللہ. ان کی محبت یعنی تم ان سے محبت کرو. جب تم ان سے محبت کرو گے اہل بیت پاک سے سرکار اہل بیت پاک سے جب تم محبت کرو گے حسین سے محبت کرو گے تو انعام کیا ملے گا؟ یا رسول اللہ مولانا مشتاق احمد کشائبی 37 سال سے ذکر تاجدار کربلا سجا رہے ہیں. ہم سب یہاں پر آ رہے ہیں حسین سے محبت کر رہے ہیں. یا رسول اللہ ہمیں اس کا انعام کیا ملے گا؟ لوگ تو بدعت کہہ رہے ہیں, لوگ تو ناجائز و حرام کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ہر سال ذکر حسین کی محفل سجا رہے ہیں. یا رسول اللہ اس کی کوئی دلیل ہے حسین سے محبت کی جائے تو کوئی انعام محشر میں ملے گا؟ تو آقا نے منبر سے کہا احب اللہ من احب حسین, اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو میرے حسین سے محبت کرتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. سبحان اللہ. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے. حسین سے محبت کرنے والا حسین کے نام کا علم اٹھا رہا ہے. زور سے بول دیجیے سبحان اللہ, اور کی لگا کر کہیں سبحان اللہ. آج علم پہ بھی اعتراض ہونے لگا حسین سے. آج علم پہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے نقیب ایسے ایسے خطیب چلے آ رہے ہیں جو آج حسین کے علم پہ اعتراض کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نبی کا بھی علم اٹھاتے ہیں, ان کے نواسے حسین کا بھی علم اٹھاتے ہیں. بے شک بے شک. کیوں نہ اٹھائیں؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ علم نہیں ہونا چاہیے, علم نہیں ہونا چاہیے, ابھی میں حضرت سے گفتگو کر رہا تھا, ایسے ایسے لوگ پڑھے تازیہ نہیں ہونا چاہیے, تازیہ نہیں ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی جب گنبد خضرا کا نقشہ بنانا جائز ہے تو تازیے کا نقشہ بنانا کیوں نہیں جائز؟ روضہ امام علی مقام کا نقشہ بنانا کیوں نہیں جائز؟ حضرت مبارکہ محمد رحمت رضوان ہم سب کے رہنما, ہم سب کے سروں کے تاج, کوئی بتاوا روپیہ شریف میں فرماتے ہیں. آپ دیکھیے علماء کی خدمت میں آئیے, ان سے جلد پوچھیے, جذبہ پوچھیے, دکھائیں گے آپ کو. سرکار اعلیٰ حضرت آپ کو دھوکے میں دیا جا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حرام نہیں کہا, اعلیٰ حضرت نے حرام نہیں کہا, یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم مبارکہ عشق محبت علیہ رحمت رضوان نے ایسا کچھ بھی نہیں جو لکھا وہ پورا وجہ تازیہ داری لکھی. اب پورا وجہ تازیہ داری حضرت سے پوچھئے گا کہ اس کی کیا کیا قسم ہے, حضرت آپ کو بتائیں گے. جمعہ میں پوچھئے, تفسیر سے پوچھئے, بیٹھ کے پوچھئے, آپ کو بتائیں گے, آپ کے رہنمائی کریں گے. لیکن پورا تازیہ داری حرام نہیں. اگر روضہ امام علی مقام کا نقشہ بنا کے رکھا جائے, وہ نقشہ بنا کے رکھا گیا تو مفتی اعظم ہند اس کی زیارت کریں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مفتی اعظم ہند اس کی زیارت کریں. ہمارے پاس صفحہ کتاب پر کتاب نمبر کے لوگوں نے تازیہ داری کی. ابھی آئیے ہمارے بزرگوں سے پوچھیے, ہم دیں گے آپ کو حوالہ. جو چاہتے ہو زمانے پہ تب دبا رہنا. بول دو سبحان اللہ. یہ بزدلی چھوڑو, جو چاہتے ہو زمانے پہ تب دبا رکھنا, تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا. چاہتے ہو زمانے پہ تب دبا رکھنا, تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا. نبی کی گوشت پہ مولا حسین بیٹھے ہیں, کبھی سوال ہے کانٹے پہ تازیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
پہلے علم نہیں ہونا چاہیے. ہاں پہلے سنت میں بھی ہمارے کچھ ایسے لوگ آ گئے تو اعلیٰ حضرت کا ذات کو بدنام کر رہے. یہ علم نہیں ہونا چاہیے, ان کو بیٹھا لینا تھا. کہیے گا حضور آپ درود تاج سنائیے, درود تاج سنائیے. آپ کو درود تاج سنائیں گے. صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم, جیسے علم کا روک لینا وہ تو سبحان اللہ. جیسے کہیں صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم, رکیے حضرت ترجمہ کیجیے. کہیے گا ترجمہ کیجیے اس کا, آپ جائیے گا کہیے پڑھیے گا تو حضرت سے سنیے گا. وہ نبی تاج والے وہ سبحان اللہ, وہ نبی معراج والے, وہ نبی براق والے, وہ نبی علم والے, یعنی وہ نبی جھنڈے والے. میرا نبی جھنڈے والا, میرا علی جھنڈے والا, سارے صحابہ جھنڈے والے, غوث جھنڈے والے, مدار جھنڈے والے. یہ جھنڈا بڑا بابر کا جھنڈا ہے. میدان محشر میں ہوگا, وہ بھی تو جھنڈا ہے, وہ بھی جھنڈا, وہ بھی علم. عربی میں علم کہتے ہیں, وہ بھی علم. کربلا میں عباس کے ہاتھ میں علم تھا, آج الحمدللہ ہم اہل سنت کے ہاتھ میں علم ہے. جب آقا کی ولادت ہوئی آپ نے سنا نہیں, جبریل آئے, ایک مشرق میں جھنڈا, ایک مغرب میں جھنڈا, ایک کعبے کی چھت پہ جھنڈا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. جب آقا کا مہینہ آئے, آقا کی ولادت کی تاریخ آئے, اپنے گھروں پہ جھنڈا نصب کرو, اپنے گھروں پہ علم لگاؤ. اعتراض کرنے والا کرتا رہے, بس یوں کہو نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. نبی کا جھنڈا لگاؤ گے, نبی کا نام لوگے, نبی کے اہل بیت کا نام لوگے, گھر کا سما بدلا بدلا لگے گا. بے شک بے شک. نبی کی آمد ہوگی, اہل بیت کی آمد ہوگی, کہنا حضور ہمارے گھر کو یہ رونق کہاں میسر تھی. ہمارے گھر کو یہ رونق کہاں میسر تھی, حضور آپ کے قدموں کی مہربانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. صحابہ نے فرمایا حضور کو اس کی اجرت دے دی جائے, کچھ معاوضہ دے دیا جائے, کچھ بدلہ دے دیا جائے, قیمت دے دی جائے. قرآن میں اللہ نے کہا محمود فرما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کار رسالت میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا, کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا, کوئی قیمت طلب نہیں کرتا. آپ دینا چاہتے ہو تو المودۃ فی القربى, تو تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. وہ اہل بیت جن کے لیے آقا نے فرمایا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنا. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کی محبت کو دل میں لے کر مرے گا, اہل بیت پاک کی محبت کو دل میں لے کر مرے گا, یہ گارنٹی مصطفیٰ جان رحمت نے دے دی, وہ مومن ہو کر مرے گا. سبحان اللہ. پھر میرے آقا اسی حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا, جو اہل بیت کی محبت کو لے کے دل میں مرے گا اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا, جو میرے اہل بیت کی محبت کو دل میں لے کر مرے گا آقا فرماتے ہیں وہ درجے شہادت اس کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے آقا فرماتے ہیں ومن ماتا علی حب آل محمد, اہل سنت والجماعت جو اہل بیت کی محبت کو دل میں لے کر مرے گا اس کا خاتمہ اہل سنت والجماعت کی محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے آقا نے فرمایا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا کافرا, کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت حسن حسین علی و فاطمہ مجھ سے جو بغض لے کر مرے گا اس کا خاتمہ کافر ہو کر مرے گا. اگر چاہتے ہو نبی سے
علی سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو. اور یہ نبی اور آل نبی کی محبت کا ثبوت ہے. جب 11ویں آتی ہے تو غوث اعظم کا جھنڈا آ جاتا ہے، جب 12ویں آتی ہے تو نبی کا جھنڈا آ جاتا ہے، جب محرم الحرام آتا ہے تو آپ اہل بیت سے کسی کو لگ جاتے ہیں اور تقسیم بنا جاتے ہیں. سرکار اہل بیت پاک کی محبت ایسی محبت ہے جو ہمارے اولاد کے لیے ذریعہ نجات کا راستہ ہے. حضور رحمت عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ضرورت سے چلے صحابہ کرام حضور کے ساتھ میں تھے، پیچھے صحابہ آگے میرے آقا خود جب صحابہ چلتے تھے. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، ہم علی کے بھی ماننے والے ہیں. نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، خود صحابہ. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا جا رہے ہیں، صحابہ پیچھے جلوا گئے ہیں. آقا جلوا کر چلتے جا رہے ہیں. حضور نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ زمین پر کھیل رہا. حضور رحمت عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حضور نے اس کی پیشانی کو بوسا. زور سے بول دو سبحان اللہ. کوئی عام نے نہیں دیا بلکہ اس نے بوسا دیا ہے جو نبیوں کا امام ہے. حضور نے اس بچے کی پیشانی کو بوسا دیا. صحابہ اکرام نفس کرنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کون بچہ ہے جس کو حضور جس کے ماتھے پہ بوسا دے رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا اسی بچے کو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں. زور سے بول دو سبحان اللہ. اسی بچے کو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں. حضور جلوہ گر سے تشریف فرما کے تمام صحابہ بیٹھے تھے. مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، پوری مسجد نبوی بھری ہوئی تھی. کتنے نیک صحابی رسول حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے. عمر لگ اس کی 13 یا 14 سال. اس کو پکڑ کر لے کر بارگاہ کے سامنے آئے. یا رسول اللہ اس بچے کی شکایت کرنی ہے. یا رسول اللہ اس بچے کی ایک شکایت کرنی ہے آپ. حضور نے فرمایا کہو کیا کہنا ہے. یا رسول اللہ جب حسین چلتے ہیں تو یہ بچہ ایک فعل کرتا ہے، یہ بچہ ایک کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ جب حسین چل کے آگے بڑھتے ہیں تو جو حسین کے خواب پہ نقش پا بنتے ہیں اس کو اٹھا اٹھا کے چوما کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس خواب کو اٹھا کے آنکھوں پہ لگاتا ہے، اپنی دستار پہ ڈالتا ہے، اپنے چہرے پہ بنتا ہے. میرے آقا نے اس بچے کو دیکھا، فرمایا اے بچے تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بول سے بولتے سبحان اللہ. یا رسول اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں. تاریخ میں اسی بچے کا نام حبیب ابن مظاہر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بچپن میں کھیل رہے تھے حضور نے چوما تھا. صحابہ نے پوچھا بھی تھا یا رسول اللہ اس بچے کی پیشانی کو آپ نے کیوں چوما؟ آقا فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ ایک روز میں جا رہا تھا، میں تنہا تھا، اکیلے تھا. میں نے دیکھا میرا حسین جو چھوٹا تھا کھیل رہا تھا. حسین کے جو نقشے پا بنتے جاتے یہ بچہ اس نقشے پا کو برابر چومتا جاتا ہے. مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں اس سے اس لیے محبت کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے. پتا چلا اگر نبی کی محبت چاہتے ہو تو آل نبی سے محبت کرو.
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو سے محبت کرو۔ بچہ حسین سے، حسین کی خاک پاک کو چوم چوم کی آنکھوں میں لگا رہا ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ صحابی رسول حاضر ہوئے، حضور کی بات ہوئی ختم ہوئی، حضور کی بات آنے صحابی رسول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے گھر کی دعوت ہے، ہمارے حضور آپ تشریف لے آئے، میرے قریب آنے پر آپ آ جائیں۔ ساتھ ایک بچہ تھا، اپنے بابا سے بولا بابا حسین کی بھی تو دعوت کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بچہ کون؟ وہی بچہ حبیب ابن مظاہر۔ اب آپ حسین کی بھی تو دعوت کر دیجیے، آپ آقا کی کر رہے میرے دوست حسین کی۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا یا رسول اللہ حسین کو بھی لے آئیے گا، یہ میرا بچہ حسین سے محبت کرتا ہے، پورے مدینے میں مشہور یہ بچہ حبیب ابن مظاہر حسین کا دیوانہ ہے، دیوانہ۔ دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سما، علامہ سماق صاحب کہتے ہیں دیوانگی یہ عشق بڑی چیز ہے سما، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنانے۔ سبحان اللہ۔ یہ حسین سے محبت کرتا ہے، یا رسول اللہ حسین کی دعوت ہے، آقا تشریف لائیے۔ صحابی رسول گھر پہ چلے گئے، انتظام کرنے لگے، کام کا انتظام، کھانے کا انتظام۔ آج کوئی اور نہیں آ رہا بلکہ وہ نبی آ رہا ہے جس کا عرش اعظم انتظار کرے۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی آ رہا ہے جو مسجد نشا میں امامت کرے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے تیاری کرنے لگے۔ ادھر حبیب ابن مظاہر کے گھر میں یہ تمام ہونے لگا۔ سمجھ میں آ رہا آپ کے؟ بولتے یا رسول اللہ حضرت ضرور سے جا کے حبیب ابن مظاہر گھر میں تیاری شروع ہو گئی۔ ادھر آقا نکلے، آقا کا نکلنا ہوا۔ وہ بچہ وہ بچہ جو حسین کا دوست ہے، وہ بچہ چھت کے اوپر چڑھا، یہ سب آ رہے ہیں، دیکھیں میرا دوست حسین آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ کیا کریں؟ دیکھو محبت ہو تو ایسے محبت چڑھ کے دیکھنے لگے حسین آ رہے کہ نہیں آ رہے۔ حبیب ابن مظاہر دیکھتے دیکھتے والے کی چھت پہ، کوٹے کی چھت پہ، چھت کے اوپر کنارے آتے آتے حسین کا انتظار کر رہے ہیں، حسین آ رہے کہ نہیں آ رہے۔ اتنے میں حبیب ابن مظاہر کا پیر پھسلا، سر کے بل زمین پر آئے، جیسے سر کے بل زمین پہ آئے حبیب ابن مظاہر کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابی رسول آپ کے والد محترم آگے بڑھے، حبیب کو اٹھایا، روح نکل چکی تھی، جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اب صحابی رسول نے دیکھا کہ ایسے ہی کہتے رہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان۔ سنو صحابہ، سنو صحابہ کو، صرف کہتے نہیں رہے، حبیب کی لاش کو دیکھا، حبیب ابن مظاہر کی لاش۔ آپ سوچئے آپ والدین ہیں، آپ کسی بچے کے باپ ہیں، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اگر آپ نے آج ارادہ کیا ہوتا کہ ہم جلسے میں جائیں گے، ذکر حسین کی محفل میں شرکت کریں گے، خدا نہ کرتا آپ کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا، کچھ ہو جاتا، آج آپ نہیں آتے، آپ اپنے غم گھر کے اوپر غم کا اظہار کرتے، لوگوں کو جمع کرتے، لیکن جانتے ہو صحابہ کا کردار، صحابہ کی نبی سے محبت۔ صحابہ نے کہا، حبیب نے کہا اس لاش کو اٹھاؤ اور اٹھا کے ایک کنارے رکھو، اس پہ چادر ڈال دو، آپ کی زوجہ، آپ کی حبیب ابن مظاہر کی والدہ، آپ سوچئے حبیب ابن مظاہر اس
تو ماں کے دل میں کیا گزری ہوگی؟ تو کھانا تو رحمت عالم کے لیے بنا رہی ہے، لیکن گھر کے اندر ایک میت رکھی ہوئی ہے۔ آپ کے والد نے فرمایا، اپنی زوجہ سے فرمایا، دیکھو خبردار، آنکھ سے آنسو نہ گرنے پائے، رونا نہ ہونے پائے، آواز نہ نکلنے پائے، نہیں تو رحمت عالم ہمارے گھر سے لوٹ جائیں گے۔ آج آقا ہمارے گھر پہ کھانا نہ کھائیں گے۔ بڑی مدت کے بعد ہم نے آقا کی دعوت کی ہے، حضور اگر حبیب ابن مظاہر کی لاش کو دیکھ لیں گے تو کھانا نہیں کھائیں گے۔ آپ سوچئے، اللہ اکبر، اگر آپ کے گھر کے اوپر جنازہ ہو، میرا کھانے کا اہتمام آپ کے گھر پہ ہوتا، آپ مولانا مشتاق مشاہدی صاحب کے ہاتھ جوڑتے، حضرت کہیں اور انتظام کر لیجئے، میں آج کھانا حضرت کو نہیں کھلا سکتا، لاکھ کو لاہور سے آئے ہوئے تو کیا ہوا، میرے گھر پہ انتقال ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن صحابہ کا کردار دیکھو، نبی سے محبت دیکھو، نبی سے پیار دیکھو، نبی سے الفت دیکھو، فرماتے ہیں حبیب کی لاش کو چھپاؤ، حبیب کی لاش ایک طرف رہی، نبی کی دعوت ایک سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کی دعوت ایک طرف رہی۔ بہرحال دوسرا واقعہ بڑا ہے، وقت کی وجہ سے آقا علیہ السلام تشریف لائے، حبیب ابن مظاہر نے دسترخوان، آپ کے والد محترم نے دسترخوان لگایا، آقا تشریف فرما ہوئے، کھانے کا اہتمام سامنے کیا، گھر میں لاش رکھی ہوئی ہے، ماں کے ساتھ قطار آنسو اس دل کے اندر چھپے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں سکتی کہ آپ کے والد محترم نے منع کیا کہ ان کو رونا نہیں، اپنے حساب سے کھانا دے گئی، آقا کے سامنے کھانا لگ گیا۔ حبیب ابن مظاہر کے والد نے کہا، یا رسول اللہ کھانا تناول فرمائیے، کھانا شروع کیجیے۔ حبیب ابن مظاہر کے والد پاس میں بیٹھ گئے، جیسے کہا آقا نے حسین کی طرف دیکھا، اے حسین کھانا شروع کرو، کیونکہ میرے آقا حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین کھانا شروع کرو۔ جیسے امام حسین نے دیکھا، آپ نانا کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، نانا میں کھانا کھاؤں تو کیسے کھاؤں، میں جب تک کھانا نہ کھاؤں گا جب تک میرا دوست حبیب ابن مظاہر نہ آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک میرا دوست حبیب ابن مظاہر نہیں آ جائے گا، یا رسول اللہ اے میرے نانا جان میں نہ کھانا نہ کھاؤں گا۔ آقا نے فرمایا حبیب ابن مظاہر کے والد سے، جاؤ حبیب ابن مظاہر کو بلا لاؤ، میرا حسین اپنے دوست کے بغیر کھانا نہ کھائے گا۔ آپ کے والد نے فرمایا، یا رسول اللہ ابھی لگتا ہے کہیں گئے ہوئے تھے، کہیں دوستوں کے گھر میں سو گئے ہوں گے، یا رسول اللہ آپ کھانا کھائیے، آپ کا وقت ہو جائے گا۔ حبیب ابن مظاہر کے والد آقا سے کہتے رہے، آقا حسین سے کہتے رہے، حبیب کہیں گیا ہوگا، حسین کھانا کھا لو، لیکن حسین نے بھی ضد کر لی، یا رسول اللہ اے میرے نانا میں جب تک کھانا نہ کھاؤں گا جب تک میرا دوست میرے دسترخوان پہ میرے ساتھ کھانا نہ کھائے گا۔ آقا نے فرمایا ایسا کرو کہ حبیب ابن مظاہر کے والد جاؤ، حبیب ابن مظاہر کو ڈھونڈ کے لاؤ، جاؤ اس کو لے کے آؤ، حسین کھانا جب تک نہ کھائے گا، جب تک حسین کا دوست نہ آئے گا، جب تک حسین کا دوست نہ آئے گا، حسین کھانا نہ کھائے گا، حسین کھانا نہ کھائے گا تو نبیوں کا امام بھی کھانا نہ کھائے گا۔ جیسے کہا کتنے تھے حبیب ابن مظاہر، وہ ایک والد تھے، اندر سے عورت آپ کی والدہ، ان کے بھی آنسو نکلنے لگے۔ حبیب ابن مظاہر بارگاہ رسول میں ہاتھ جوڑ کر زار قطار رونے لگے، یا رسول اللہ اب حبیب ابن مظاہر کبھی نہیں آ سکتے، یا رسول اللہ اب حبیب ابن مظاہر اس دنیا میں نہیں ہے، یا رسول اللہ حسین سے محبت کرنے والے کا انتقال ہو چکا ہے، یا رسول اللہ اب حبیب ابن مظاہر آئے تو کیسے آئے، یا رسول اللہ وہ حسین کا انتظار کر رہے تھے، پہلے کی چھت پہ چڑھے تھے، چھت پہ چڑھ کے حسین کو دیکھ رہے تھے، میرا دوست آ رہا کہ نہیں آ رہا، میرا دوست آ رہا کہ نہیں آ رہا۔ اتنے میں حبیب کا پیر پھسلا، یا رسول اللہ وہ چھت سے نیچے آئے، سر کے بل گرے، حبیب کا انتقال ہو گیا، یا رسول اللہ لاش اندر رکھی ہے، میں نے اس لیے چھپایا، یا رسول اللہ اگر آپ کو پتا چلے گا آپ رحمت عالم ہیں، آپ نور مجسم ہیں، آپ کھانا نہ کھائیں گے، میرے گھر کھانا نہ کھائیں گے،
لگے یا رسول اللہ میں یہ کیسے گوارا کرتا کہ نبیوں کا امام میرے گھر سے ایسے چلا جائے، اسی لیے یا رسول اللہ آقا سے کیسے کہا، حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، حسین نے سنا میرا دوست، وہ دوست جو بچپن میں میری خاک چومتا ہو، وہ دوست جو میرے نشے پاک کی خاک آنکھوں میں لگاتا ہو، وہ میرا دوست جو میری خاک کو اٹھا اٹھا کے دستار پہ ڈالتا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا اے حبیب کے بعد جاؤ اس لاش کو میرے سامنے لاؤ، اس لاش کو میرے سامنے رکھو۔ حبیب ابن مظاہر کی لاش کو سامنے رکھا گیا، تاریخ مکہ گواہ ہے۔ آقا نے حسین کی طرف دیکھا، حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، آنکھ سے گرنے والے تھے۔ آقا نے فرمایا اے حسین تم رونا نہیں، تمہارے رونے سے رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، اے حسین تمہیں رونا نہیں۔ آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے مولا یہ حبیب ابن مظاہر وہ ہے جو میرے نواسے حسین سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یار اللہ خدائے پاک تو بھی سے محبت فرماتا ہوگا۔ اے اللہ تبارک و تعالی حسین کے صدقے بھی اس کو زندگی عطا فرما دے۔ حسین نے آمین کہا، ابھی ہاتھ پھیرا نہ تھا کہ حبیب ابن مظاہر السلام علیکہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بہت بات تو سوچتے ہیں ایسا کیسے ہو گیا؟ ارے یہ تو میرے نبی کی بات ہے، حسین کی بات ہے۔ ان کا بیٹا اگر عبد القادر جیلانی ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ان کے ہاتھ میں فنا بقا ہے، یہ تو ان کے ہاتھ میں فنا بقا ہے۔ اگر صابر کلیئر جنازے پہ اٹھ سکتے ہیں، اگر مخدوم کی جمشید اپنے جنازے سے اٹھ سکتے ہیں، یہ تاریخ پڑھیے قنوج کی سرزمین پہ مزار پاک بنی مخدوم کی جمشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اگر میں بہت مختصر کر کے سنا رہا ہوں، آپ آئیے قنوج کی سرزمین پہ آئیے، مانیوں کے پاس مخدوم کی جمشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پاک بنی ہوئی ہے۔ انتقال ہو گیا، منگل کا دن تھا، جنازہ لوگ لے کے جا رہے تھے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جنازہ کندھوں پہ تھا، لے کے چل رہے تھے۔ راستے میں لوگ آگے تھے، نوجوان سب کا سامان ہٹا رہے تھے، یہ سامان ہٹاؤ، مخدوم صاحب کا جنازہ آ رہا ہے، سامان ہٹاؤ، مخدوم صاحب کا جنازہ آ رہا۔ لوگ اپنی جو بھی سامان تھا بازار لوگ لگائے ہٹاتے چلے جاتے۔ ایک گڑیا بیٹھی ہوئی تھی، بازار لگائے سبزی لگائے بیٹھی تھی، لوگوں نے سہم آئی جلدی جلدی جنازہ سامان اٹھائیے، مخدوم صاحب کا جنازہ۔ بولی کون مخدوم صاحب؟ اور مخدوم صاحب کہا وہ اپنے خانقاہ والے مخدوم صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیسے ولی منگل کے دن انتقال کر گئے؟ ارے پیر لوگ تو جمعرات کو جائیں یا سنوار، یہ ایسا نہیں ہے، سب خدا کے دن ہے۔ شروع بوڑھی نے کہا ایسے پیر تھے، منگل کے دن چلے گئے، جیسے کہا تاریخ گواہ۔ آپ جائیے خانقاہ میں آئیے، مطالعہ کیجیے، وہاں کی تنظیم سے پوچھیے تاریخ کے اندر پرانے بزرگ ہماری خانقاہ مخدوم کی جمشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جیسے جنازہ پاس میں آیا اور وہ بوڑھی انہی القاب کو کہہ رہی تھی، مخدوم کی جمشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے جنازے کی چارپائی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہرے سے کفن ہٹایا، کیا کہتی ہے مائی؟ پیر منگل کو جائیں اور سلمان کو، اے مریدو جنازہ پیچھے لو، انتقال جمعرات کو ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہی مشتاق احمد ہے جو مرنے پر کمر باندھے، وہی مشتاق احمد ہے جو مرنے پر کمر باندھے، ادھر باندھے ادھر کھولے، یہ سب اہل بیت پاک کے گھر کے چشم و چراغ۔ بہرحال حبیب ابن مظاہر کو زندگی ملی، آقا نے ہاتھ پکڑا حبیب ابن مظاہر کے اور ہاتھ کو ہاتھ میں دیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، مولا حبیب ابن مظاہر کو کبھی حسین سے جدا نہ کرنا۔ بول دیجیے زور سے سبحان اللہ۔ حبیب ابن مظاہر کو کبھی حسین سے جدا نہ کرنا۔ کربلا کی وہ تاریخ آئی، وہ کربلا کی تاریخ آئی، امام علی مقام کربلا کے لیے جب سفر کرنے کے لیے نکلے، جب کربلا کے سفر کرنے کے لیے نکلے، حضرت زینب نے کہا یا حسین آپ کا ایک دوست ہے
حبیبی مظاہر کیا اس کو اطلاع نہ کرو گے؟ اب حسین نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیب بن مظاہر کے لیے پورا خط لکھا اور لکھنے کے بعد اس کو روانہ کر دیا. حسین مدینے سے کعبہ پہنچے. اتنے میں حبیب بن مظاہر کے پاس وہ خط پہنچا. حبیب بن مظاہر نے اس خط کو دیکھا, بیوی سامنے کھڑی. حبیب بن مظاہر نے خط پڑھا, آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. بیوی نے پوچھا کس کا خط؟ یہ کس کا خط ہے جس نے آپ کو رلا دیا؟ حبیب بن مظاہر فرماتے ہیں سنو, یہ اس کا خط ہے جس کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس کا خط ہے جس کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی ہے. جس کو حسین کہتے ہیں, یہ وہ حسین ہے جس کو آقا دوش پہ بیٹھایا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ حسین ہے جس کو آقا اپنی زلفوں سے کھلایا کرتے تھے. یہ وہ حسین ہے جس کے لیے آقا جنت سے جوڑے بنایا کرتے تھے. یہ وہ حسین ہے جس کے لیے ہندی جنگل سے اپنے بچے کو لے کے آ جایا کرتی ہے. یہ وہ حسین ہے جس کے لیے جنت سے کھانا آیا کرتا ہے. یہ وہ حسین ہے جس کے لیے آقا نے سجدے کو طویل کیا ہے. یہ وہ حسین ہے جس کے لیے آقا نے منبر کو چھوڑا ہے. یہ وہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہداء کربلا, فیضان اہل بیت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. یہ حبیب بن مظاہر وہ خط پہنچا. حبیب بن مظاہر کی بیوی نے پوچھا کیا چاہتے ہو حبیب, کیا چاہتے ہو؟ حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں اگر تم روکو گی تو بھی ہم نہ بولے سبحان اللہ. اگر تم روکنا چاہو گی تب بھی ہم نہ. بہرحال کربلا کی نومی رات آئی, الگ سر پر دو رہا ہے, 12 بج رہا ہے. کربلا کی آخری رات آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا کی آخری رات نومی رات آئی. آقا حسین نے سارے جانثاروں کو, سارے محبت کرنے والوں کو بلایا اور بلا کے میرے آقا حسین نے فرمایا سنو, یہ یزیدی ہمارے سر کے پیاسے ہیں, ہمارے سر کے بھوکے ہیں. ایسا کرو لوٹ جاؤ, واپس چلے جاؤ. آپ سوچئے کہ ہم آپ اگر کہیں پھنس جاتے ہیں تو ہم آپ اپنی طاقت کو بڑھاتے ہیں. اگر ہم کانپور میں پھنسے تو حضرت کو فون کریں گے, حضرت میں فلاں جگہ پہ پھنس گیا, آپ میری مدد فرمائیے. میں اجلاس بھیجیے تو میری وہاں پہ پہنچ کے جلدی سے مدد کریں. لیکن حسین تیری ہمت کو سلام, حسین تیری ہمت کو سلام. حسین طاقت بڑھا نہیں رہے بلکہ طاقت کو گھٹا رہے. حسین طاقت کو گھٹا رہے. سب کو جمع کر کے امام علی مقام نے فرمایا مجھ سے محبت کرنے والوں لوٹ جاؤ, لوٹ جاؤ. میرے علی اکبر کو لے لو, حضرت قاسم کو لے لو, میرے بھانجے اون محمد کو لے لو, میرے بھائی حضرت عباس کو لے لو, واپس چلے جاؤ. کوئی بھی دیوی سے کوئی بھی نہیں ہلا. آقا حسین نے فرمایا اے عباس, اے عباس, اس مشعل کو خاموش کر دو, اس چراغ کو خاموش کر دو. آقا نے سوچا, آقا حسین نے سوچا شاید یہ اجالا ہے اس لیے لوگ سامنے سے جانا نہیں چاہتے. جیسے عباس طلبدار نے جیسے چراغ خاموش کیا, بس کچھ پیروں کی چلنے کی سرسراہٹ کی آواز آئی. آقا حسین سمجھے حضرت زینب بیٹھی ہیں, ہم سمجھے کہ شاید جو لوگ روشنی میں نہ نکلنا چاہتے تھے وہ اندھیرے میں نکل گئے ہیں. اس کے بعد حسین نے فرمایا الغرض, حسین نے فرمایا
रास्ता रोशन करो। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर वो जो हुसैन के दोस्त थे, उन्होंने चिराग को रोशन किया। जैसे चिराग को रोशन किया, जो पैरों की सरसराहट, चलने फिरने की सरसराहट लग रही थी, जिसमें लग रहा था लोग बाहर चले गए। जैसे चिराग रोशन हुआ, देखा इमाम अली मकाम ने सबके सब हुसैन के कदमों पे पड़े हुए हैं और फरमा रहे हैं, ऐ हुसैन आपको पीठ दिखाना, रसूल अल्लाह को पीठ दिखाना है। यार ऐ हुसैन, क्या आप सोचते हैं हम अपनी जान को बचा लेंगे? ऐ हुसैन, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तो एक एक करके निसारा करूंगा। ये गमे हुसैन है जो हर तरफ बनाया जा रहा है। गमे हुसैन वो है जो आसमान की सुर्खी पे गमे हुसैन। आज ये तो आप आसमान पे सिफत देखते हैं मगरिब के वक्त, जिस वक्त इमाम अली मकाम को शहीद किया गया। आप उठाइए तारीख़ बगदाद उठा के देखिए, खतीब बगदादी की तमाम असलाफ की किताबें उठाइए, ये तो आसमान पे सुर्खी जो सिफत है ये हुसैन के गम में है। हुसैन का गम ऐसा गम है, बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं जिसको गमे हुसैन को देखना हो वो हिरनी को पाल के देखे कि हिरनी अपने बच्चे को 10 मुहर्रम हराम को सुबह सादिक से लेके मगरिब की अज़ान तक वो हिरनी दूध नहीं पिलाती है, उसके अंदर गमे हुसैन मौजूद है। गमे हुसैन ऐसा गमे हुसैन है, गमे हुसैन हर पूछा हर तैयार गया, गमे हुसैन हर पूछा हर तैयार गया। जहाँ न काफिला पहुंचा वहाँ गुबार गया और नहीं निकल गई उस तालिबान बैत को, नहीं निकल गई उस तालिबान बैत को। जो बच गए उन्हें जिक्र हुसैन मार गया, जो बच गए उन्हें जिक्र हुसैन मार गया।